ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے اور مفتی صاحب سے بات بھی کرنی ہے، لیکن آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز سے انشاءاللہ جو سوالات آئیں گے علماء کرام اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ میری کالر سے گزارش ہے کہ جب آپ سوال کر لیتے ہیں تو پروگرام دیکھتے رہا کریں، کیونکہ آپ کے سوالات ہمیں بہت سارے کالرز کے لینے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بیک ٹو بیک آن دا سپاٹ آنسر کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں کم سوالات آئیں گے، تو زیادہ سوالات ہم چاہتے ہیں کم وقت میں علماء کرام نوٹ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آگاہی آپ کو مل سکے۔ چلیں جی، ایک لائیو ٹیلی فون کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال آپ کا؟ جی بھائی میرا بیٹا ہے 14 سال کا۔ ٹھیک ہے۔ تو جی بھائی وہ نا 3 کلومیٹر یہاں سے نا ہم گاؤں میں رہتے ہیں، 3 کلومیٹر سائیکل پہ سفر کر کے جاتا ہے اور 3 کلومیٹر سفر کر کے آتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ نا روزہ رکھتا ہے ضد کر کر، ٹھیک ہے نا؟ روزہ؟ تو روزہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماما مجھے روزہ رکھواؤ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا رکھنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو میں اسے روزے رکھواتی ہوں، بیچ میں چھڑوا بھی دیتی ہوں۔ 9 کلاس میں پڑھتا ہے تو پھر 6 کلومیٹر کا سفر ہے آنے جانے کا سائیکل پر۔ ٹھیک ہے، بتائیں گے انشاءاللہ، بالکل آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ جی کیا سوال؟ ایک دن کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پوچھنا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ جی اور کیا پوچھنا ہے؟ زیادہ دنوں کے اعتکاف کے لیے جب سحر اور افطار کے وقت تو کوئی کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی اور چیز لینی ہو اس ٹائم کے اندر تو وہ دوبارہ لے سکتے ہیں، اور موبائل پہ یا ٹی وی پہ لائیو خطاب۔ آپ کی ایک منٹ، آپ نے لاسٹ کیا کہا تھا کہ زیادہ افطار میں کیا کہا آپ نے؟ زیادہ دن کے اعتکاف میں افطار میں نا کوئی چیز کم یا زیادہ کرنی ہو یا کچھ منگوانا ہو، پانی یا اس طرح کی کوئی چیز تو دوبارہ لے سکتے ہیں دوبارہ۔ نہیں سمجھ آگے؟ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور کیا سوال؟ سن سکتے ہیں موبائل پہ یا ٹی وی پہ نا اعتکاف کے دوران لائیو؟ موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں اعتکاف کے دنوں میں؟ موبائل یا جی ٹی وی پہ دیکھ لیا یا قرآن شریف؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں آزاد کشمیر سے شریف بات کر رہا ہوں۔ میں کالج کا پیشنٹ ہوں، میں بیڈ پر نماز پڑھتا ہوں۔ یہ پوچھنا تھا کہ نماز بیڈ پر پڑھ سکتا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو ہے وہ وضو ضروری ہے یا منہ ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہوتا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ چلیں ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ ہیلو جی میرا پہلا سوال یہ ہے، ہیلو جی جی بولیے، کیا سوال ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عشر کے پیسے مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عشر کے پیسے کس میں؟ ایک منٹ بات سنیں، آپ پہلے ایک سوال تو انڈرسٹینڈ کرائیں پھر دوسرے پڑھ جائیں۔ عشر کے پیسے کہاں رکھوا سکتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں عشر کا پیسہ۔ اچھا دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ امام شافعی جو ہے اس کے لیے بھی دوسرے سجدے کی طرح حکم ہے؟ سجدہ امام شافعی جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا سوال؟ چلیں ٹھیک ہے، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے میرا ایک سوال موضوع سے متعلق میں نے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز یا ان کے جوابات کی طرف ہم رخ کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ ہی بتائیے گا کہ ہم ابھی قمار پہ بات کر رہے تھے، جوئے پر، تو تجارت میں بھی آن دی ادر ہینڈ کہیں نہ کہیں اس کی کوئی شکلیں نظر آتی ہیں۔ مطلب میں کسی بھی ادارے کی بات نہیں کر رہا، میں ان جنرل آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ تجارت میں بہت ساری جو کمپنیز ہیں ان میں اور ان کا جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں کنڈیشنز ہمیں ایسی نظر آ رہی تھی، کنڈیشنز میں ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جوا ہو رہا ہے، بھائی لاس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ڈیجیٹل ظاہر میڈیا مارکیٹنگ کی شکل میں ہو یا کسی اور انداز میں، تو آپ کیا فرمائیں گے وہ کون سی قسمیں ہیں جو تجارت میں شامل ہو جائیں موٹی موٹی جو اگزامپل کے طور پہ، جس کی وجہ سے ہم جوئے میں آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان بھی سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب نے جو جوئے کی تعریف بیان کی تھی نا، اگر اس کو ذہن میں رکھیں تو بہت سارے معاملات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جوا جو ہے وہ صرف کھیل کے اندر ہے، صحیح، شرط لگانا صرف کھیل کے اندر ہے اور اسی کے اندر یہ حرام ہے، حالانکہ اس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو کاروباری شکل بھی اختیار کر چکی ہیں اور عوام اس کے اندر ملوث ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ صورت ایسی ہے، یا اگر پتہ بھی ہے تو کم سے کم انعام کا لالچ ایسا ہے کہ وہ اس کو حرام
سمجھ نہیں رہے. سمجھنے کیونکہ دے ایک ہی نہیں رہا. مسلمان سے ہم یہ نیک گمان کرتے ہیں، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ حرام ہے تو وہ اجتناب کی کوشش کرے گا. بالکل. تو غفلت اجتناب ہی کرے گا انشاءاللہ. کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ وہ انعام کا لالچ ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں جاتی. تو جو کچھ کیسز ہمارے سوسائٹی کے اندر چل رہی ہیں اس میں اگر ہم کمپنیز کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور انڈیویجول جو لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری شکلیں نظر آتی ہیں. صحیح. جیسے ایک معروف شکل نظر آتی ہے کہ موٹر سائیکل کی خرید و فروخت ہے صحیح. کہ اس کے کچھ ممبرز بنائے گئے صحیح. اور کہا کہ جی ہر مہینے قرآن اندازی ہوگی، صحیح. ہر مہینے پیسے جمع کرنے، لیکن جس ممبر کی موٹر سائیکل نکل گئی اس کے بعد وہ پیسے نہیں بھرے گا. اچھا صحیح ہے. تو کسی کو 5,000 میں مل گئی موٹر سائیکل، باقی سب پیسے بھر رہے ہیں، وہ اس کے بعد پیسے نہیں بھرے گا. کسی کی اگلی قرآن اندازی میں موٹر سائیکل نکلی تو اس نے 10,000 پیسے بھرے اور اس کے بعد باقی پیسے نہیں بھر رہا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت بھی قمار کی ہی کیفیت ہے. اس طریقے سے یہ خرید و فروخت موٹر سائیکل کی درست نہیں ہے. پھر ایک کیفیت آتی ہے لاٹری ٹکٹس کی. مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اس کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹس خریدیں، اسکریچ کریں گے، اس کے پیچھے جو ہے فلاں فلاں انعام ہوگا. کیا انعام ہے یہ نہیں پتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ نکلے، یا کچھ ایسا نکلے کہ اس لاٹری کی جو ٹکٹ ہے اس کی قیمت کے برابر بھی اس کی ویلیو نہ ہو. تو یہ بھی ایک جوئے کی صورت ہے. تو اس طرح کے لاٹری ٹکٹس خریدنا یہ بھی مناسب اور درست نہیں ہے. پھر ایک صورتحال اس کی ہے پزلز گیمز کی، کہ وہ پزلز آتے ہیں جس کو حل کریں اور اس کے بعد ایک اس کی مناسب فیس ہے کہ بھئی اس فیس کے ساتھ اس کو بھیج دیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کمپائلر ہے اس کے ذہن کے موافق جس کا حل ہوگا اس کو انعام ملے گا، باقی کو انعام نہیں ملے گا. تو جو پیسے بھرے تھے وہ پیسے ان کو دوبارہ واپس نہیں ملتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں جنہیں ان پیسوں سے انعام دیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک صورتحال ہے، ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں کہ کچھ مشینز لگی ہوتی ہیں جس میں ٹوکن ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی چیز اس میں سے پک کرتے ہیں اور آ کر اس میں باسکٹ میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کو مل جاتی ہے. تو اس چیز کی ویلیو کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پک کر پاتا. تو یہ بھی جوئے کی صورتحال ہے جو بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. پھر بچوں کی جو لاٹریز کی صورتحال ہے تو اس سے بچوں کے ذہن کے اندر بھی جو ہے نا وہ آتا ہے کہ جی چند پیسے دے کر کوئی بڑی چیز مجھے مل جائے گی، حالانکہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ ایک نفسیات پروان چڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی صورتحال غرر کی آتی ہے، قمار کی بھی آتی ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں اور فساد ہے جس کی وجہ سے علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں. اور پھر جو اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر ڈیجیٹل کرنسی کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی ساری صورتیں ایسی آتی ہیں جس کے اندر پیسہ لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا. تو غالب مغلوب کا سب کچھ لے لے گا، یہ والی کیفیت اگر ذہن میں رکھیں. اور دوسری طرف دونوں طرف سے عقود، یہ عقود معاوضہ کے اندر آتا ہے، یعنی دونوں طرف سے شرط لگ رہی ہو. اسی طرح ایک اور چیز بڑی نظر آ رہی ہے کہ کمپنی جو ہے اپنی تشہیر کے لیے وہ روڈ کے اوپر جو ہے انہوں نے مختلف سٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے نمائندے وہ چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ ویسے تو اتنے کی ہے لیکن اس کے اندر ایک انعامی ٹوکن ہے، اگر وہ نکل آیا اور انعام کی صورت ہوئی تو پھر آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ بھی صورت ایسی ہے، اور اگر آپ نے نہیں لیا وہ تو پیسے آپ کے گئے. تو یہ بھی غرض کی جو روڈوں پر یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال جس کے اندر یہ کنڈیشنز ایسی ہوں کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے دیے اور اس کے بعد یا تو سارے پیسے کا یا اس سے زیادہ آپ کو نفع مل جائے گا اور اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، پیچھے کوئی بدل نہیں ہے، پیچھے کوئی محنت نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتحال جہاں کہیں بھی ہوں گی اور جس کیفیت کے اندر بھی ہوں گی وہ قمار کی شکل ہوگی اور وہ ناجائز اور حرام ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا سننے کو ملتا ہے کہ دو ٹیموں کا آپس میں میچ ہو رہا ہے. صحیح. اور لگانے والے نے اس پہ لگا دیا، یہ جیتا تو میں اتنا، تو اتنا دے گا، اور اگر یہ ہارا تو میں دوں گا. تو یہ تو باقاعدہ ٹرینڈ ہے، اس کو میچ فکسنگ کہتے ہیں. باقاعدہ آپ دیکھیں کہ ایک میچ ہو رہا ہے دو ٹیموں کے درمیان اور وہ کہہ رہے ہیں اور اس کو بھی مطلب اس میں بھی جوا شامل کر دیا ہے. نہیں مطلب جوا ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی تلاش کر رہے ہیں جہاں ملے موقع جوا کے لیے. ہر چیز کو جوا بنا دیا ہے. توبہ توبہ. جو چیز حلال بھی تھی نا اس میں پڑھ کے اس کو جوا بنا دیا. جوا بنا. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت زمانے جاہلیت میں لوگ اپنا گھر مال سب کچھ داؤ پر لگاتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہی ہو رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کچھ گھر والوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. صحیح بات. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ و معمون فرمائے. صاحب مجھے یاد ہے ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ جو شخص آپ کے سامنے گھوم رہا ہے نا آج ننگ پیریا ہے، یہ کبھی سیٹ تھا. کیا ہوا؟ بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، گھر بھی گیا، بزنس بھی گیا، کیا جوئے میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال مفتی صاحب ہم لائیو ٹیلی فون کالز کی طرف آتے ہیں، کچھ کالز مزید لے رہا ہوں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟
جی میرے دو سوالات ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ 4 رکعت سنن اور نوافل پڑھنے کے دوران جی آخری 2 رکعت میں 3 بار سبحان اللہ بھول کر پڑھ لیا اور پھر قاعدہ اخیرہ میں یاد آیا کہ آخری 2 رکعت میں قرات ہی نہیں کی تھی, تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آخری شخص 2 کے رکعت پاس میں جو نہیں سمجھ آیا, ہاں جی نہیں آپ نے کیا کہا, آخری 2 رکعت میں جو قرات قرات نہیں کی, بس 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیا, قرات نہیں کی تھی. 4 فرض کی بات ہو رہی ہے نا, نہیں سنت اور نفل سنن اور 4 نوافل. سنت اور نوافل کی بات. اوکے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, چلیں جی چلیں. جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 قرآن پاک ہوں اور ایک قرآن پاک تو پڑھنے کے لیے ہو, صحیح ہے. اور جو دوسرا ہے وہ جہیز کے لیے رکھا ہو نیو, صحیح. تو دوسرے قرآن پاک کی قیمت کو زکوٰۃ لینے اور دینے کے سلسلے میں شامل کرنا ہوگا؟ دوسرے قرآن پاک کی قیمت کو زکوٰۃ لینے اور دینے کی دونوں دینے کے صورت سلسلے میں, میں, ہاں ٹھیک ہے. جی بتا دیں. اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام بیٹا. جی جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ میرے بیٹے نا, ہلو جی جی سن رہے ہیں, بتائیے سوال. میرے بیٹے 2 ہے نے, ایک 34 سالاں دا ہے, ایک 35 سالاں دا ہے. 34 اور 35 سال کے, ٹھیک ہے, 2 بیٹے. ہاں جی, تے انہاں دی شادیاں نہیں ہوندیاں پیاں, تے انہاں دی والدہ دے نام میرا بی بی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا 2 فیمیل ایک جگہ پہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ 2 فیمیل ایک جگہ پہ اعتکاف میں بیٹھ, چلیں ایک کمرے میں. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میری مما سے بات کیجیے گا. جی کرائیے گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خاتون کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کتنی رکعتیں؟ چلے بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نا ایک گاؤں میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو گرمیوں میں شکلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ہم کیا 4 پائی کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گرمیوں میں شکلیاں بہت زیادہ چھپکلیاں بہت زیادہ گاؤں میں رہتے ہیں, فلور پہ پاؤں میں آتی ہیں. اچھا آپ تو چارپائی پہ گاؤں نماز میں پڑھ رہتے سکتے ہیں ہم لوگ, شکلیاں بہت زیادہ ہوتی, کیا ہم لوگ 4 پائی کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. امام صاحب چھپکلی کا معاملہ بڑا خطرناک ہوا ہوا ہے آج کل. اسپرے مارے وہ چکھ لیتی ہے اور پھر کہیں اور چلے, پھر واپس آ جاتی ہے, پھر دوبارہ اسپرے چک کے چلی جاتی. دیکھیں آپ اندازہ لگا. چلے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہمارا لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ نا میری دادی اماں کا قرآن پاک ہے 100 سال پرانا ہے, لیکن میری ماما کی نسبت ہے, مطلب پیار محبت ان سے وہ کافی شہید ہوا ہے. صحیح. کہ ان میرے امی کا دل نہیں کرتا ہے کہ اس کو ہدیہ دے دیا جائے, مطلب کہ کہیں پرانا قرآن مجید ہے اور کافی شہید ہوا ہے, شہید ہے, امی کا دل نہیں کرتا کہ کسی کو ہدیہ دیں, تو کیا چاہتی ہیں اس میں سوال؟ کوشچن ہے کہ اگر کلی نہ کریں تو وضو ہو جائے گا. پہلے سوال میں آپ چاہتی کیا تھی؟ ہاں بہادر ہونا, نکاح کرنا, سننے والی آپ کا نام ہے جی پاؤنڈ ہونا, تو اگر کلی نہ کی نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی نا بہن, آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی جی, اور سن بھی نہیں رہی آپ, آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی بھائی جان ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, مجھ سے بات کر لیں پلیز. نہیں کریں گے. چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میری سیلری ہے 80,000. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. سیلری کیا پوچھنا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں؟ کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی آپ پر؟ 80,000 سیلری ہے آپ کی. چلیں پھر پروگرام دیکھتے رہیے گا ذرا, انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے تو اس کو سننا ہے آپ نے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آصف بات کر رہا ہوں, میں ایک بینک میں برانچ آپریشن مینیجر کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. شریع لحاظ کا کیا حکم ہے؟ کس کا؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا بینک میں ایز اے برانچ آپریشن مینیجر کام کرتا ہوں میں. اچھا شرعی طور پہ کیا حکم ہے کہ میں بینک میں مینیجر ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ انشورنس جو کرواتے ہیں, جی جی پالیسی لیتے ہیں, وہ جائز ہے یا نہیں؟ انشورنس پالیسی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟
سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عشاء کی رکعتیں ہیں، مطلب عشاء کی نماز میں جو کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں چلے بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو ٹھیک ہے اور کوئی دوسرا شخص گزرنا چاہے تو کیا وہ بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے سے گزر سکتا ہے؟ اور کیا یہ نمازی کے آگے سے گزرنا کہلائے گا؟ کیا یہ نمازی کے آگے سے گزرنا کہلائے گا؟ اس کے آگے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے صحیح ہے نا، اس کے اوپر سے گزر جائے. اچھا بالکل ٹھیک ہے، اس کے سامنے سے. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ علماء کرام سے آپ کی ہوگی ملاقات لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کے جوابات کے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک بار پھر بزم علماء میں. ملک پاکستان کے اکابر علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے مہمان ہیں. لائیو ٹیلی فون کال سے جمع ہوئے سوالات مفتیان کرام دیں گے جوابات. حضرت آپ کل ایک سوال رہ گیا تھا کہ ابو نے دادا کی جگہ بیچی، اس میں پھپھو کا بھی حصہ ہے، چاچو کا بھی حصہ ہے. اچھا ان کو حصے دے دیے ہیں اور انہوں نے بینک میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے، کہیں رکھا ہوا ہے پیسہ، پھر تو جس کی ملک میں ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہیں. لیکن اگر سب کا حصہ مشترک ہی پڑا ہوا ہے، کسی کو بانٹا نہیں ہے، ایک جگہ پڑا ہوا ہے، تو بہرحال اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ کسی ابھی ظاہر کسی کی ملک میں نہیں گیا ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ مجبوری کی حالت میں رشوت دینا یہ کیسا ہے؟ بعض اوقات ایبیلٹیز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، سارے آپ نے اسباب پورے کیے ہوئے ہوتے ہیں، میرٹ پر آپ ہوتے ہیں، لیکن آگے جو شخص ہوتا ہے وہ کام نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو بامر مجبوری اگر آپ دیتے ہیں اس وقت کہ جب کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، آپ کا حق آپ کو مل رہا ہے، آپ کا میرٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا بہرحال گناہگار ہوگا. ایک سوال یہ ہوا کہ جو آمنہ نے سیلکوٹ سے کیے تھے، بار بار جو ہے وہ وضو کرتی ہے، وضو کی جگہ دور ہے. اچھا آج انہوں نے پھر فون کیا ہے اور کہا کہ میں کیسے وضو. بات یہ کہ اگر آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ بیمار رہتی ہیں بہت زیادہ اور زیادہ چل پھر نہیں سکتی ہیں، اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ واش روم کافی دور ہے آپ کا گھر میں، تو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہے اور پھر بھی آپ چل پھر سکتی ہیں، چل کر آپ جا سکتی ہیں، وضو کر سکتی ہیں تو وہ کر لیں. اچھا اگر خدا نخواستہ یہ نہیں کر سکتی تو کوئی ایسا بندہ ہو جو ایک برتن میں آپ کو پانی لا کر دے دے اور آپ کو وضو کروا دے. اور خدا نخواستہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اور آپ چل پھر بھی نہیں سکتی اور پانی کا استعمال آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو رہا ہے اور آپ کی بیماری بڑھ رہی ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر لیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹی کی جن سے کوئی چیز آپ رکھ لیں، اپنے پاس ہی رکھ لیں، اس میں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، نیت کرنے کے بعد تیمم کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نماز عصر کے بعد جھاڑو لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں. غیر ضروری بال جو ہے وہ روزے میں جو ہے وہ لینے کا حکم کیا ہے؟ تو لے سکتے ہیں، کوئی شدید کا بات نہیں ہے. ناپاکی میں جو غیر ضروری بال ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. بہتر یہ کہ نہ لیں، لیکن اگر لے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی غیر ضروری بالوں کو دور کرنے کا جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اعتکاف کا پردہ جو ہے وہ سترے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے پردہ لگا ہوا ہے اور اس کے آگے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو آیا یہ پردہ کافی ہے یا نہیں؟ اگر پردہ دبیس یعنی کپڑے کا ہے اور اتنا ہے اور ظاہر کہ تو بڑا ہوتا ہے، تو سترے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک انگل موٹا ہو اور ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک، اتنا سترے کے لیے کافی ہے. تو اگر پردہ اس طرح ہے تو سترے کے لیے کافی ہوگا. جی یہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بچوں کے لیے پلاٹ لیا ہوا ہے تو اس پلاٹ پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں پلاٹ جو ہے، پراپرٹی جو ہے وہ مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی. پراپرٹی مال زکوٰۃ میں صرف اسی وقت شمار ہوتی ہے جب کہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو. اگر وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، جیسے کہ کہہ رہی ہیں بچوں کے لیے خریدیں، تو اگر وہ رہائش کی نیت ہے یا وہ تعمیر کر کے کسی کو کرائے پر دینے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. پھر جو ایک
ایک بہن نے پوچھا کہ دوران نماز دوپٹے کے پلو سے ہوا لینا کیسا ہے؟ ویسے ہم نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں ہے ایسا کہ نماز کی کوئی جو نماز پڑھنے والی ہو خاتون اور پھر اس کے بعد بھی دوپٹے کے پلو سے ایسے ہوا لیتی ہو. بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے، فرضی سوال ہے، لیکن پھر بھی ہم جواب دے دیتے ہیں کہ دوران نماز دوپٹے کے پلو سے ہوا نہیں لینی چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی نے لے لی اور عمل کثیر نہیں ہوا تو نماز فاسد نہیں. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل کرنا کہ جس کو دیکھ کر دوسرے یہ سمجھیں کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے عمل کثیر. اگر عمل کثیر ہو گیا یا ایک رکن میں 3 بار کر لیا، ایک بار پہلے جھاڑا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ ہوا لی ایک ہی رکن کے اندر، تو ایسی صورت میں بھی عمل کثیر ہو جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر 3 بار سے کم کیا ہے تو عمل قلیل ہے، نماز مکروہ ہے لیکن ہو گئی. لیکن آپ نے اچھی بات کی کہ معلوم فرضی سوال ہوتا ہے، لیکن ہم دلجوئی کی خاطر اس کا جواب ضرور دیں گے جو شرعی حکم ہے. جی پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ پالش کی ہوئی لکڑی کی ٹیبل ہے، اس پہ ناپاک چھینٹے پڑ جائیں تو کیا حکم ہے؟ جو پالش کی ہوئی لکڑی ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر مسام نہیں ہوتے، نجاست اندر جو ہے وہ سرایت نہیں کرتی، اس لیے اس لکڑی پر اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے کپڑے سے، پاک کپڑے سے آپ صاف کر دیں، ناپاکی کا اثر دور کر دیں. اگر پاک کپڑے سے اسے صاف کر دیں گی، ناپاکی کا اثر دور ہو جائے گا تو وہ ٹیبل جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. اور اگر جو ہے وہ ایسی لکڑی ہو کہ نجاست اندر سرایت کرتی ہو یعنی پالش کی ہوئی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے دھونا ہوتا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے. ایک بار دھویا، دھو کے چھوڑ دیا، سارا جو پانی ٹپکنا بند ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی کرنا ہے، پھر تیسری مرتبہ کرنا ہے تو پاک ہوگی. یہ وہ لکڑی کی بات ہو رہی ہے کہ جو پالش کی ہوئی نہ ہو، جس کے اندر مسام و نجاست سرایت کر گئی ہو. انہوں نے چونکہ پالش کی ہوئی لکڑی کی بات کی ہے، اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی، وہ صرف پاک کپڑے سے اثر زائل کرنے سے نجاست کا پاک ہو جائے گی. پھر یہ پوچھا کہ میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی مگر باقی عبادت کر رہی ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر واقعی آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ روزے نہیں رکھ سکتی، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں تو روزوں کی قضا کر لیں. اور اگر ایسی بیماری ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے وہ فدیہ دے دیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں، وہ گنوا کر پوچھا کہ کیا ان سب اس کے لیے، 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 اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ سکتی ہوں؟ اچھا، تو ان ساری چیزوں کے جو آپ نے گنوائی وہ ساری جائز چیزیں تھیں، تو جائز باتوں کے لیے، جائز کاموں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ آپ پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ کسی بھی غیر شرعی کام غیر شرعی کام کے لیے نہیں ہو سکتا، جائز کام کے لیے صلاۃ الحاجت ہو سکتی ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ حافظ قرآن نے تراویح میں سجدہ تلاوت نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ نماز کے بعد اگر منافی صلاۃ کام نہیں کیا تو سجدہ تلاوت ادا کر لیں، ہو جائے گا. لیکن اگر نماز کے بعد کوئی منافی صلاۃ کام کر لیا تھا تو اب سجدہ تلاوت ادا نہیں ہو سکتا، اس کا محل نہیں رہا. لیکن اب اس کے اعادے کی حاجت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن اس پہ توبہ کر لیں کہ جو سجدہ تلاوت چھوڑا ہے. نماز کے اندر حکم یہ اگر اندر یاد آ جائے تو 3 آیتوں سے پہلے اگر جو ہے رکوع کر لیا یا سجدہ کر لیا تو سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے. 3 آیتوں کے بعد اگر یاد آیا تو جہاں بھی یاد آیا سجدہ تلاوت کر لیں اور سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے. یہ نماز کے اندر حکم ہے. لیکن نماز کے بعد یاد آیا سجدہ تلاوت رہ گیا، کہیں کیا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو تو سجدہ تلاوت کر لیں. نماز کے منافی کوئی کام کر لیا تو اب سجدہ تلاوت نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ اعادہ بھی نہیں ہے نماز کا، لیکن آپ گناہ سے توبہ کر لیں کہ جو آپ نے سجدہ تلاوت چھوڑا. پھر مجھے پوچھا کہ فطرانہ کتنا ہے؟ اس مرتبہ جو ہم احتیاطی ریٹ بتا رہے ہیں وہ 340 روپے ہے پاکستان کا. 340 روپے اگر آپ دیں گے گندم کے حساب سے تو فطرانہ آپ کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی حضرت. طلاق والا ایک پوچھا کہ پہلے شوہر سے بیوی کو طلاق ہو گئی، فون پر شوہر نے 3 مرتبہ طلاق کہا تھا، 5 گواہ بھی موجود ہیں. بعد میں وہ شخص مکر گیا کہ میں نے طلاق 2 مرتبہ کہے تھے لیکن بیوی کو یقین ہے کہ 3 مرتبہ کہے تھے. دیکھیں ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے بیوی کہہ رہی ہو کہ طلاق 3 مرتبہ بولی ہے، شوہر کہہ رہا ہو 2 مرتبہ ہو، تو بیوی سے گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا. اگر بیوی گواہ اس پر پیش کر دے تو ایسی صورت میں فیصلہ بیوی کے حق میں ہوتا ہے. البینۃ علی المدعی، گواہ مانگے جائیں گے. گواہ اس نے پیش کر دیے، وہ کہہ رہی ہے 5 گواہ ہیں. اگر 5 گواہ موجود ہیں تو فیصلہ بیوی کے حق میں ہوگا، 3 مرتبہ طلاق کنسیڈر ہوگی. بالکل ٹھیک. جی ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ اپنی منگیتر سے مذاق میں بول دیا، میں نے تمہیں اپنے نکاح میں قبول کیا، وہ بھی کہ جی مجھے قبول ہے، تو کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ تو نکاح کے لیے 2 گواہوں کا بھی موجود ہونا ضروری ہے. 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول. اور دوسرا یہ ایک ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی مذاق میں 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن ایسا مذاق کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ایسا مذاق بعد میں بہت زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے. نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے، والدین کی رضامندی